السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماہ سفر اسلامی ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں اور توہمات صدیوں سے رائج ہیں جن کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس مہینے کے بارے میں سب سے اہم بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس میں کوئی نحوست یا بدشگونی نہیں ہے۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کے توہمات کو سختی سے رد کیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ماہ سفر کی حقیقت: زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس اور آفات و مصائب کے نزول کا مہینہ سمجھتے تھے۔ وہ اس مہینے میں شادی، بیاہ، سفر یا کسی نئے کام کے آغاز سے گریز کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں آسمانوں سے بلائیں اترتی ہیں۔ لیکن اسلام نے ان تمام توہمات اور باطل عقائد کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ماہ سفر کی کوئی خاص نحوست نہیں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ بیماری کا خود بخود لگ جانا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر، ماہ سفر کی نحوست اور پریشانیوں کی بدشگونی، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اس احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں کسی دن، مہینے یا کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نحوست دراصل انسان کے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر بلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر برائی انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ بعض من گھڑت روایات بھی رائج ہیں، جیسے ایک روایت کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ روایت بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اس کا مقصد صرف ماہ سفر کی نحوست کے غلط عقیدے کو فروغ دینا تھا۔ اہل علم نے اس کو واضح طور پر موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔ دورہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس میں شادی، سفر اور دیگر خوشی کی تقریبات سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تاہم اسلام نے اس نحوست کے عقیدے کی سختی سے تردید کی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ بیماری کا خود بخود لگ جانا ہے، نہ سفر کی نحوست ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماہ سفر دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے اور اس میں کسی خاص نحوست کا تصور باطل ہے۔ سفر المظفر اور سفر الخیر: بعض علماء کرام نے اس ماہ کو سفر المظفر کامیابی والا اور سفر الخیر بھلائی والا بھی کہا ہے، تاکہ اس سے منسلک منفی تصورات کو ختم کیا جا سکے۔ یہ مہینہ بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ہی بابرکت ہے۔ تاریخی واقعات: ماہ سفر میں کئی اہم اسلامی واقعات پیش آئے، جن میں سے بعض: یکم سفر المظفر، عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ جیسے مشہور مشرکین نے اسلام قبول کیا۔ 37 ہجری جنگ صفین پیش آئی۔
61 ہجری اسیران کربلا شام پہنچے۔ 28 صفر 11 ہجری آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض وفات اسی دن سے شدید ہونا شروع ہوا۔ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا ملی، اسی لیے اس دن خوشی منانا یا مخصوص عبادات کرنا غلط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے اور اس میں کوئی خاص نحوست یا فضیلت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی اپنی روزمرہ کی عبادات کو جاری رکھیں اور کسی بھی قسم کی بدعات اور توہمات سے بچیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ کیا آپ ماہ سفر کے بارے میں مزید کوئی خاص معلومات جاننا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے جس سے مسلمان معمول کے مطابق عبادات اور نیک اعمال جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی المرسلین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔